بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ عظیم جھڑپ تھی، جہاں پر مسلمانوں کو خداوند متعال نے فتح سے ہمکنار کرایا، لیکن جبکہ مومنین کی یہ حالت تھی کہ کفار ہر طریقے سے ان پر غالب تھے۔ کفار بلندی پر تھے، مومنین پس جگہ پر موجود تھے۔ کفار کی تعداد زیادہ تھی، مومنین کی تعداد کم تھی، اور وہ بعض بلکہ مومنین ایسے بھی تھے کہ جو شکست کو یقینی سمجھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں خداوند متعال نے حق کی فتح کا ارادہ کر رکھا تھا، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جہاں پر قوم اللہ کے دین پر ڈٹ جائے تو اس پر نصرت نازل ہوگی۔ صلح حدیبیہ میں بھی بالکل اسی طرح، جہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی، تو وہاں پر اس صلح کو قبول کرنے کو پیغمبر عظیم کے لیے ایک عظیم فتح کے طور پر قرآن مجید یاد کر رہا ہے، فتح مبین کو عنوان دے رہا ہے۔ تو جب قوم اور جب امت مسلمہ حق کے راہ میں دین الہی کے راہ پر ڈٹ جائے تو خداوند متعال اپنی نصرت نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلی نصرت الہی جو مومنین کے شامل حال ہوتی ہے وہ ہے استغاثہ۔ استغاثہ ایک قسم کی بے چینی اور فریاد ہے، یہ دعا سے بڑھ کر ہے۔ جب تم دشمن کے بھاری منصوبے میں گر جانے اور محسوس کرتے ہو کہ تم میں کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دشمن کا وہ منصوبہ ہے، دشمن کی وہ عظیم بھاری نفری ہے، اور دشمن کے وہ اسلحہ ہے کہ اب مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، تو بس اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے مایوس ہو کر بارگاہ الہی سے استغاثہ اور دعا مانگنا شروع کرتا ہے۔ دعا سے بالا تر استغاثہ یعنی میں اے خدا کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے تیرے پاس ہے، جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے بس تو ہی کر سکتا ہے، میرے ہاتھ میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی نصرت ہے جو خداوند متعال استغاثہ کرنے کی حالت اور کیفیت ہم اور آپ میں ایجاد کرتا ہے۔ یہی ہے ہماری طاقت۔ مومن کا ہر حال میں یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ بس بارگاہ الہی میں خدا ہی سے مانگے اور اپنے آپ کو خود سے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے اسلحے پر ذرہ برابر بھروسہ نہ کرے۔ یہ پہلی نصرت۔ دوسری نصرت ہے قلبی سکون۔ نصرت اس طریقے سے کہ جب مومنین کا جبہہ، مومنین کے قوم مطمئن ہو جائے، دل کو تسلی ملتی ہے۔ بدر میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں پر اطمینان نازل کیا۔ اللہ دوست و دشمن کا وہاں پر حساب و کتاب لے رہا ہے۔ جہاں پر مومنین کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، رات سوتے وقت مومنین سکون کے عالم میں آرام سے سو گئے، جبکہ کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی، ہر قسم کا اسلحہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی، تمام تر وسائل ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی، وہ رات بے چینی کی وجہ سے سو تک نہیں پائے۔ یہ وہ سکون قلب ہے جو خداوند متعال مومنین کو عطا کرتا ہے۔ آج جہاں رہبر معظم کسی عظیم نعمت کو ہم سے چھینا گیا، لیکن امت مومنہ، امت مسلمہ اطمینان کی حالت میں ہے۔ ان کو یقین ہے کہ نصرت الہی ان کے شامل حال ہوگی، اور وہ اس نصرت الہی کی وجہ سے آج میدان میں موجود ہے، پیچھے نہیں ہٹی ہے، مایوس نہیں ہوئی۔ آج امت مسلمہ میدان میں موجود ہے اطمینان قلب کے ساتھ کہ ہم دین الہی پر ڈٹے ہوئے، یقیناً ہمیں نصرت الہی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور تیسری نصرت جو خداوند متعال مومنین کو عطا کرتا ہے وہ ہے تزکیہ اور ثبات قدم، کہ جب اللہ انسان کو پاک کرتا ہے، شیطان کے شک اور وسوسے سے انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، تب اس عالم سے انسان، اس عالم کفر سے انسان مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب دل انسان کا مطمئن ہو، تب انسان ثبات قدم انسان کو حاصل ہوتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے اپنے اس ایمانی راستے پر، اور پھر دشمن کے سامنے متزلزل نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، میدان میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس ظاہری جنگ میں جہاں پر دشمن کے پاس تمام تر ظاہری قوتیں موجود ہیں، اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے،
لیکن باطن میں ان کا دل، ان کے ارادوں سست ہے. تو انسان مومن اس مضبوط ارادے کے ساتھ اس ظاہری قوت اور توانائی کا مقابلہ کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ بالآخر خداوند متعال اپنی نصرت عطا کر کر مومنین کو ہی کامیابی عطا فرماتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی قوتوں کو بارگاہ الہی کے مقابلے میں اس طریقے سے تصور کرے کہ ہمارے پاس خود سے کچھ بھی نہیں ہے، تمام در قوتیں اور توانائیاں خدا کی جانب سے ہیں. اور پھر جو خداوند متعال نے ہم اور آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ تم ان کی گردنیں کاٹو. تم نے ڈرنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور ان کی گردنیں کاٹنی ہیں، یعنی ان کی تمام تر صلاحیتوں کو ختم کر دو، ان کے پاس کوئی بھی طاقت باقی نہ رہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری. دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ پیچھے ہٹنے کا حق نہیں ہے تمہیں، مایوس ہونے کا حق نہیں ہے تم نے. اگر میدان میں آ گئے ہو تو بھاگنے کا حق نہیں ہے تمہیں. ڈٹے رہنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کا تم نے سامنا کرنا پڑے، تم اپنے مقام پر ڈٹے رہنا اور پیچھے نہ ہونا. اور دشمن کے مقابلے میں غضب کرنا، ان سے دشمنی کرتے رہنا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دشمنوں کے مقابلے میں شدید ہونا، غلیظ رہنا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اندر اپنی صفوں میں تنازع اور اختلاف سے بچنا. کہیں پر ایسا نہ ہو کہ تمہارے صفوں کے درمیان دشمن اختلاف ڈال سکے. یہ آج کی صف ہماری صرف مومنین کی صفیں نہیں ہے، مسلمانوں کی صفیں نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی صف بچھی ہوئی ہے کہ تمام تر انسانیت ایک صف میں موجود ہے. صرف شیعہ سنی نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسانیت کا پیروکار ہو، وہ آج ہمارے ساتھ اس صف میں موجود ہے. قرآن مجید کے سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. قرآن مجید صلح کا پیغام دے رہا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر تم تمام تر انسانیت کے ساتھ صلح کے ساتھ پیغام دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو. ہاں، تم صلح نہیں کرو، نیکی نہیں کرو. کن کے ساتھ؟ وہ جو تمہیں قتل کر رہے ہو، وہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کر رہے ہو، ان کے ساتھ صلح نہ کرنا، ان کے ساتھ مہربانی نہ کرنا، ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا. تمام تر انسانیت کے ساتھ صلح کا پیغام دے رہا ہے، سوائے ان کے کہ جو تمہیں قتل کر رہے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکال رہے، ان کے ساتھ صلح نہیں کرنا ہے. یہ آج جو انسانیت کے ساتھ صلح کا پیغام اسلام دے رہا ہے، وہاں پر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، انسانیت کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دے رہا ہے کہ تم انسانیت کے ساتھ، کہ تم اسلام کے ساتھ صرف نہیں لڑ رہے بلکہ تمام تر انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ہم اس انسانیت کو ختم ہونے نہیں دیں گے. لہذا ایٹ دی اینڈ اس ثبات قدم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو کر رہے گی. اور یہ جو تیر اندازی کر رہا ہے مسلمان، یہ جو دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے مسلمان، یہ صرف اپنی طرف سے مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو تیر آج عالم اسلام ایران کی طرف سے دشمنوں پر برسایا جا رہا ہے، یہ تیر اسلام اور ایران نہیں برسا رہا بلکہ یہ تیر الہی ہے. یہ خدا کی طرف سے نشانہ ہے کہ جو دشمنوں پر لگ رہا ہے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر رہا ہے. یہ دشمن ہے کہ جو الہی اسلحے سے نیست و نابود ہو رہا ہے. تو یہ خدا کا تیر ہے، خدا کی نصرت ہے جو مومنین کے شامل حال ہو رہی ہے. کہ یہ خدا فرما رہا ہے کہ تم نہیں مار رہے ہو، ہم نے مارا ہے دشمنوں کو. اپنی طاقت پر خوش نہ ہونا، خود کو کچھ مت سمجھ لینا کہ تم نے کچھ کر کے دکھائے. نہیں، یہ محض اللہ کی ہی طاقت ہے. خبردار لغزش کا شکار نہ ہونا. تمہارے اصول دشمن کے اصولوں سے مختلف ہے. دشمن اپنے مادی وسائل پر بھروسہ کرتا ہے، تمہیں
اپنے مادی وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، مادی وسائل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان مادی وسائل کے نتیجے کو خدا کی جانب منسوب کرنا ہے کہ خدا ہے جو دشمن کو شکست دے رہا ہے۔ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال دشمن کو مکمل طور پر شکست نصیب ہو اور عالم اسلام کو، انسانیت کو فتح نصیب ہو، اور یہ فتح ہم سب اس کو اپنے دلوں میں محسوس کر سکے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔